السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، بھرپر چکوال میں عظیم الشان خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آمین کہنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زور سے جن احباب نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ برادر عزیز ملک رضا صاحب اور محترم بابر صاحب اور ان کے دیگر رفقا، ضلعی قائد، ضلعی صدر حضرت قاری اسد عرفان صاحب دامت برکات عالیہ، ان کی سرپرستی میں اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی نسبت سے ہر اسلامی مہینے کی طرح کہ اس میں جو ضروری احکام و مسائل یا حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کی نسبت سے بیان اور واعظ کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں امام الانبیاء حضرت خاتم المعصومین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے جسے عموماً بیان کیا جاتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین مگر مظلوم ترین صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا بھی تذکرہ ہے، جن کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ عنوان تحقیق طلب بھی ہے، تفصیل طلب بھی ہے، لیکن وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے
چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اللہ نے جو شان، عظمت، فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام مقام نبوت اور رسالت ہے، اور اس کے بعد مقام صحابیت ہے جو اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ مقام نبوت اور رسالت بھی واہبی مقام ہے، کسبی مقام نہیں، یعنی کہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اپنی محنت کوشش سے کوئی نبی رسول نہ بن سکا ہے، نہ بن سکتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اسی انداز میں مقام صحابیت بھی اللہ کا عطا کردہ مقام ہے۔ کسی کی محنت کوشش، عبادت اور ریاضت سے نہ کوئی صحابی بن سکا ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ اور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اب کوئی صحابی بن سکتا بھی نہیں، اس لیے قیامت تک نہ کسی نبی رسول نے آنا ہے اور نہ ہی کسی نے صحابی بننا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے جو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے اپنے پاس۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ عظیم ترین مگر مظلوم ترین صحابی رسول۔ عظیم ترین تو اس لحاظ سے کہ آپ کو مقام صحابیت کا شرف حاصل ہے، آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں، یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ کو کعبۃ اللہ پر غلاف کعبہ کو اہتمام کے ساتھ ترتیب دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کے آغاز کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، جس پر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جنت کی بشارت ہے باقاعدہ۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی صحبت میں، آپ کی یعنی کہ قیادت میں، جہاں آپ کی خدمت، آپ کی خصوصی قربت آپ کو حاصل رہی، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی اقتداء میں جہاں نمازیں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے، وہاں پر غزوہ تبوک، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور دیگر غزوات میں جہاد کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تو بہت ساری قربتیں ہیں جس وجہ سے آپ عظیم صحابی رسول ہیں۔ اور مظلوم ترین صحابی رسول میں نے اس لیے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دشمنی، نفرت اور بغض اور عداوت میں دنیا بھر کے کفار جو کچھ عقائد و نظریات رکھتے ہیں، وہ ان صحابہ کے بعض معاملات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کا صحابی رسول ہونا، آپ کا اسلام لانا، آپ کا کاتب وحی ہونا، نبی علیہ السلام کا تابعدار ہونا، خلیفہ بننا، امارت امیر بننا، اور اسی انداز میں آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید، آپ کی والدہ حضرت ہند پر تنقید، آپ کے خاندان بنو امیہ پر تنقید، آپ کے کاتب وحی ہونے کے عنوان پر تنقید، اور بہت سارے معاملات، یعنی کہ آپ جس بھی اس عظیم صحابی رسول کے جس عنوان کو بھی لے کر چلیں گے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی معاویہ، اسے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اب ان ساری چیزوں کی وضاحت اور اعتراضات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اکابر نے بڑی تحقیق سے لکھے ہوئے ہیں، جواب دیے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں کہ دشمن کے سامنے یہ بات آئی ہو اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنے والوں کو کسی پریشانی یا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، ایسے بات نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ عوام کے سامنے چونکہ حقائق نہیں، اور میں وہ لوگ پراپگنڈا کرنے کے لیے کوئی مقدس جگہ کا انتخاب نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے بات کریں گے تو حجام کی دکان میں، گاڑی بسوں میں سفر کرتے ہوئے، یا اسی انداز میں
کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، کسی شادی وغیرہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، کسی جوئے کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اس ٹائپ کی محفلوں میں بیٹھ کر اس مقدس پاک شخصیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور پھر مسلمان، جو ہماری روایتی کمزوری ہے کہ ہم اپنے مذہب سے یا اپنی مقدس شخصیات سے جتنا ہمیں متعارف ہونا چاہیے اتنا ہم نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، بعض باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی باتیں سن کر متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باتیں کس تحقیق پر ہوتی ہیں کہ جی فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، اسلام کی تاریخ ہے، اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھا ہے تو پھر ہم نے بات کر دی تو کون سی بڑی بات ہے؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ انہیں جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے جس قسم کی محفل میں چاہے بیٹھ کر ڈسکس کرے اور ہم بھی اس کی بات سن لیں۔ یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات ہیں، اور یہ قابل قدر لوگ ہیں جن کے تذکرے اللہ نے قرآن پاک میں کیے ہیں۔ ان پر بات کرنی ہو تو بات کرنے سے پہلے بات کرنے والے کو آپ خبردار کریں کہ پہلے تو جگہ کا انتخاب کریں کہ مسجد میں بیٹھ جائیں، مدرسے میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں کسی اچھی جگہ پر بیٹھ جائیں، کسی مسلمان کے گھر میں بیٹھ جائیں، اور اسی انداز میں علماء کی صحبت میں بیٹھ جائیں، اولیاء اکرام کی صحبت میں بیٹھ جائیں، اور کم از کم وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد حضرات صحابہ اکرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا باقی صحابہ اہل بیت ہوں، اب بیٹھ کر بات کرو جی کیا کہنا چاہتے ہو، اور پھر بات کی بنیاد قرآن و حدیث سے لی جائے۔ آپ یہ لوگ تاریخ کے پیدا کردہ نہیں ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا اور یہ جماعت بن گئی اور یہ لوگ میدان عمل میں آگے۔ یہ قرآنی شخصیات ہیں، انہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کی ہے، اور پھر قرآن ان کے اعزاز اور ان کی شان عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بھی بیدار بھی رکھیں، حساس بھی بنائیں، تمام صحابہ اہل بیت کے متعلق بھی اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی۔ اب اگر تفصیلات میں جایا جائے تو کافی وقت چاہیے، میں بنیادی ایک دو باتیں عرض کروں گا، اگر ہم انہیں بھی محفوظ کر لیں تو اس عنوان پر کسی جگہ پر انشاءاللہ ہمیں ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات جو ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے، تو میں نے تاریخ کا حوالہ دیا۔ تاریخ جو ہے بنو امیہ کا دور ختم ہونے کے بعد بنو عباس کے دور میں اسلامی تاریخ لکھی گئی، اور اس تاریخ کو لکھنے والے سب سے پہلے ہاتھ جو ہیں وہ روافض کے ہیں۔ اور ویسے بھی جملہ مشہور ہے کہ تاریخ نے کب کسی کو معاف کیا کہ وہ صحابہ اکرام کو معاف کرے گی؟ تاریخ انسان کی لکھی ہوئی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک ہے، اور احادیث طیبہ کا مستند ذخیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معصوم بنایا ہے، آپ کا کلام بھی محفوظ ہے مبالغہ آرائی سے، غلطیوں سے۔ تو یہاں سے سیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اسی انداز میں بسا اوقات آپ کی جو مظلومیت کا جملہ میں نے کہا، اس میں یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ باقی صحابہ کو کفار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مظلوم ترین شخصیت ہے کہ آپ کو غیر بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اہل سنت کے لبادے میں اپنے بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوں گی، دیکھیں جی آپ اپنی جگہ پر بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، وہ ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی، ہزاروں صفحات پر مشتمل لکھی ہوئی ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں جی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا، اس کا نام بڑا ہے، اس کا منصب بڑا ہے، اس کا قد بڑا ہے، اس کی دستار بڑی ہے، اس کا جبہ بڑا ہے، اس کی تحقیق بڑی ہے۔ اس نے اس میں لکھا ہے صحابی رسول کے خلاف، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ ان کا علم بڑا تھا، شان بڑی تھی، مقام بڑا تھا، انہوں نے ایسا لکھا ہے۔
اب وہ بات یہی ہے کہ جب ہم اتنے بڑے علامہ صاحب پر ڈسکس کریں گے تو حقائق سمجھنے کے بجائے ہمارے اوپر بات آ جائے گی جی کہ یہ بڑوں کے گستاخ ہے۔ میں سادہ لفظوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جو علامہ صاحب بڑے محقق ہیں، نام بڑا ہے، علم بڑا ہے، منصب بڑا ہے، کیا وہ علامہ صاحب بڑے ہیں یا اللہ کی ذات بڑے ہیں؟ بولے سارے جن کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے یا علامہ صاحب بڑے ہیں؟ اللہ بڑا ہے یا محقق اور مورخ بڑا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ذات بڑی ہے یا یہ علامہ صاحب بڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں نا، آپ کا علم زیادہ ہے، آپ کی تحقیق زیادہ ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابی ہیں، تو جس اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا وہ اللہ امیر معاویہ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں یا 14 سال کے بعد کا مورخ اور ذاکر بہتر جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ تو پھر ہمیں اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ مقام معاویہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، امام بھی ہیں، مقتدا بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں۔ آپ استاد اپنے شاگرد کو، مرشد اپنے مرید کو، نبی اپنے صحابی کو بہتر جانتا ہے یا 1400 سال کے بعد کا کوئی محقق بہتر جانتا ہے؟ یقیناً نبی علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر ان کی نظر میں دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف اور توصیف فرماتے ہیں، ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابعدار ہیں، اگر خدا نخواستہ ان ہستیوں کی مقدس احکام میں کوئی مستند بات ایسے ملتی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جانتی ہے تو پھر بھی ہم اللہ رسول کی تابعداری کریں گے۔ چنانچہ جب آپ اس انداز میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسان سی بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ کا امتحان لیا۔ امتحان لینے والے اللہ کی ذات ہیں اور ممتحن اللہ کی ذات ہیں، جن کے امتحان لیا گیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس بات پر بھی سمجھے کہ جب بات امتحان کی آتی ہے، اس امتحان میں آپ جانتے ہیں کہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یکرم عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، یا آدمی پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ اب امتحان ہونے لگا ہے، پیپر شروع ہیں، یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے امتحان کوئی عام دنیا کا ممتحن نہیں لے رہا، اللہ کی ذات امتحان لے رہے ہیں۔ امتحان اللہ امتحان لے رہا ہے، اور فرمایا قلوبہم، قدرت کاملہ کے باوجود کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے، اس کے باوجود اللہ نے دلوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ میں نے دلوں کا امتحان لیا۔ ظاہری طور پر نہیں دیکھا کہ لباس اچھا ہے، داڑھی پگڑی مکمل ہے، نماز اور جہاد بہت اچھا ہے، نہیں، دلوں کا امتحان لیا کہ دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور دلوں کا امتحان بھی قدرت کاملہ سے نہیں، آگ کے انگاروں پر صحابہ کو لٹا کر، آروں سے چروا کر، تیر و تلوار سے ٹکڑے کروا کر کے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں ٹکڑے کروا کر کے ان صحابہ کا امتحان لیا۔ اور امتحان لینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ظاہری طور پر مومن تھے، ان کے دلوں کا چیر پھاڑ کر کے دیکھا گیا، ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان تھا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، دوسری جگہ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کے ان کے دلوں کے اوپر نقش کر دیا گیا تھا۔ ٹکڑے ہو جانے کے باوجود بھی جس طرح یہ ظاہری طور پر مومن تھے، اندر بھی ایمان اسی طرح موجود تھا۔ تو امتحان جب اللہ لے رہا ہے، اور اگلا جملہ بھی قلوبہم، دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان بھی تقوی کی بنیاد پر لیا، للتقوی، تقوی کی بنیاد پر صحابہ کا امتحان ہوا، فتوی کی بنیاد پر
فتوے کی بنیاد پر نہیں ہوا. کیوں؟ فتوے میں تو گنجائشیں ہوتی ہیں. یہ ابھی تک یہ سارے علماء اکرام کہتے تھے یہ تصویر بنانا حرام ہے، اور اب ہر مولوی صاحب کے پاس زیادہ بڑا موبائل ہوتا ہے. سب کا نہیں کہتا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس زیادہ بڑا موبائل ہوتا ہے، وہ خود بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور بنوا بھی رہے ہوتے ہیں. کل تک جب مولانا اعظم طارق صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصویر بنتی تھی، ہمارے اوپر فتوے لگتے تھے جی یہ حرام ہے. اب بزرگان دین خود بنوا رہے ہیں. اب کیا نئی کوئی وحی آئی ہے کہ یہ جائز ہو گیا؟ کل تک کہا بھئی شیعہ کافر ہے، 10-12 ہزار علماء جانوں کے نذرانے پیش کر کے جانوں کے قربانیاں دے گئے. اب بعض کہہ دیتے جی ہمارے بھائی ہیں. تو فتوے میں تو یہ چیزیں ہوتی ہے، کبھی فتویٰ کدھر چلا گیا کبھی کدھر چلا گیا. تقوی کا معاملہ دو ٹوک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے. فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے امتحان لیا، دلوں کے امتحان لیا، فتوے کی بنیاد پر نہیں تقوی کی بنیاد پر لیا. نتیجہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، کوئی پاس ہو گئے کوئی فیل ہو گئے، عمومی ترتیب یہ ہے. لیکن اللہ نے جن کے امتحان لیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابی تھے، آپ کی تربیت میں تھے. اس نتیجے میں تمام صحابہ اکرام کو آپ نے کامیاب قرار دیا. اگر کوئی فرق ہوتا تو اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی ووٹ یا نوٹ نہیں لینے تھے. اللہ فرما دیتے بھئی یہ اتنے صحابہ تو ادھر ہو جائیں دائیں طرف، یہ کامیاب ہیں. یہ حضرت معاویہ یا فلاں فلاں صحابی یہ ادھر ہو جائیں، ابھی ان پر محنت کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی کسی آیت سے، کسی لفظ سے، کسی جملے سے، یہاں تک کہ کسی ضمیر سے بھی اس بات کو کوئی مستند حوالے سے ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کے امتحان لینے کے بعد کسی کا استثناء کیا ہو کہ یہ تو کامیاب الا فلاں نہیں. فرمایا لہم مغفرۃ، سب کی مغفرت کا اعلان ہے. اجر عظیم، سب کے لیے اجر عظیم کا اعلان ہے. دوسری جگہ فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، معاویہ سمیت ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. اور جگہ پر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، محبوب ان کو بتا دو میں آپ کے تمام صحابہ سے راضی، یہ تمام صحابہ مجھ رب سے راضی. جزاک اللہ. تو اللہ پاک تو سب سے رضا کا اعلان کر رہے ہیں، کسی ایک کا استثناء بھی نہیں، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ کسی اور صحابی کا. کسی کو بھی علیحدہ نہیں کیا بھئی ان کو سیٹ پہ کر دو، یہ کامیاب یہ رہ گئے. سب کے لیے جنت کا وعدہ، سب کے لیے رضا کا وعدہ. اب کل آپ سے کہا جائے گا تو جی مولوی صاحب تو یہ کہہ گئے ہیں، لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی، اس وقت رضا کا اعلان ہوا ہے. یہ تو بعد میں حضرت علی کے مقابلے میں آگے اہل بیت سے یہ کر دیا وہ کر دیا، اسلام میں یہ بنا دیا وہ بنا دیا. ہمارا شکوہ تو بعد کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے. یہ میں اور آپ ہے نا کہ آج ہمیں کسی سے راضی ہوئے کہ یار آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کی وجہ سے میں یہ فائدہ ملا، اگلے لمحے کا اگلے حال کا میں پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. اگلے ہی لمحے اسی شخص سے آپ کو کوئی تکلیف دکھ پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار تو بڑا غلط آدمی ہے، تیری وجہ سے میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں نے تجھے بڑا اچھا سمجھا تھا. کیونکہ ہمیں اگلے حال کا پتہ نہیں ہوتا. اور اللہ کی ذات عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا جو ہونے والا وہ سب رب جانتا ہے. اللہ کو پتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک، آخری صحابی تک جن سے میں رضا کا اعلان کر رہا ہوں، یہ ایمان تقوی طہارت کے جس مقام پر آج ہیں مرتے دم تک کسی مقام پر رہیں گے. تو اللہ کی رضا تو دائمی ہے. کوئی یہ نہیں کہ آج راضی ہوا تو کل کوئی گڑبڑ کی تو پھر ناراض ہو گئے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے سب کے ساتھ اپنی رضا کے اعلان کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہے. اب اگلی بات آپ سے یہ کہی جائے گی کہ یہ تو جی اجمالاً بات ہو گئی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 1200 سے زائد آیات ہیں جو صحابہ کی شان میں نازل ہوئی. ان سب کا مصداق جہاں باقی صحابہ ہیں وہاں بحیثیت صحابی رسول اجمالی فضائل میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں.
بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت معاویہ بھی شامل ہیں۔ مثلا اللہ نے فرمایا اولئکم المؤمنون حقا، میرے محبوب کے یہ تمام صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ ان پکے سچے مومنوں میں ایک پکا سچا مومن حضرت معاویہ بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئکم المفلحون، یہ صحابہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، کامیاب لوگوں میں کامیاب حضرت معاویہ بھی ہے۔ اللہ نے کہا اولئکم المتقون، یہ متقیوں کی جماعت ہے، ان متقیوں میں ایک متقی حضرت معاویہ بھی ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچوں کی جماعت ہے، ان سچوں میں ایک سچا حضرت معاویہ بھی ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس جماعت کے ایک رکن حضرت معاویہ بھی ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، ان ہدایت یافتہ لوگوں میں ایک ہدایت یافتہ حضرت معاویہ بھی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لاؤ گے، ہدایت ملے گی، نجات ملے گی، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں نے، مفسرین نے لکھا، ہمیشہ لکھا، لغت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے خلاصے کے اعتبار سے لکھا کہ مراد یہی ہے کہ ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ، عمر کی طرح ایمان لاؤ، عثمان و علی کی طرح ایمان لاؤ، حسن و حسین کی طرح ایمان لاؤ، خالد بن ولید کی طرح ایمان لاؤ، بلال کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح تمام صحابہ مراد ہے ان کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت ملے گی۔ اسی طرح فرمایا معاویہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے مفہوم کو جوڑ دیا۔ پہلی تو بات ہے ہم کون ہوتے ہیں جوڑنے والے؟ 1400 سال سے یہی معنی تفسیر تشریح بیان ہوتا آ رہا ہے، اور یہی اگر یہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اور وہ لاؤ جو کوئی اور ہیں ان کو مراد لاؤ۔ اگلی بات کہ جی ہمیں کلیئر بتایا جائے کہ آپ کی شان میں کیا ہے۔ بڑے عرصے کی بات ہے، اسلام آباد کے ایک پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ معاملہ بہتر فرمائے۔ ان کے پاس بیٹھے تھے، 2 تبرے میرے سامنے کیے انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا جی کہ حضرت صدیق اکبر صداقت کلی حاصل نہیں، اپنی زبانی صداقت کلی حاصل نہیں، سچ بول کے ہر کوئی صدیق بن سکنا ہے۔ دیکھیں نا خباثت کا انداز کہاں سے ہے۔ ان کی کتاب ہے اتنی موٹی، نام و نسب، مجھے گفٹ کے طور پہ ملی۔ میں نے اس کے باقی فہرست کو دیکھا، تفصیل بعد میں پڑھیں گے۔ فہرستوں میں مجھے اپنے مشن کو عنوان نظر آیا، اہل تشیع پر لکھا ہوا تھا بہت کچھ۔ میں نے کہا لگتا ہے حضرت کا مطالعہ ٹھیک ہے، جو بعد میں پڑھیں گے۔ اس ملاقات کے اندر اگلا تبرہ سن کر کے مجھے تعجب ہوا۔ اگلا تبرہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت میں تو کوئی صحیح حدیث، کوئی روایت، کوئی آیت نہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے پراپگنڈے کا اور تنقید اور تبرے کا۔ تو وہاں جو ہمارے جماعت کے ذمہ دار تھے انہوں نے خیر ٹھیک ٹھاک ان کو جواب دیے، متکلم وہی تھے۔ میں نے رات کو کراچی میں گفتگو کی، بعد میں پتہ لگا نام و نسب کے اندر بھی انہوں نے ماشاءاللہ نمبر لگا کر کے صحابی رسول کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا نا یہ مظلوم صحابی ہیں کہ دشمن تو تنقید کرتا ہی کرتا ہے، معاف اپنے بھی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں اپنوں کو تکلیف کیا حضرت معاویہ کی ذات گرامی سے۔ اب یہ جو پراپگنڈا ہے جی ان کی شان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کسی نبی رسول یا کسی صحابی اہل بیت کی شان میں براہ راست کوئی آیت، کوئی روایت ہو تبھی اس کی عظمت فضیلت مانی جائے گی، نہیں تو اجمالاً جو جملے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ ایسا تو کوئی اصول نہیں۔ اسلام انبیاء اور رسول میں سے نام 11 یا 17 18 نام قرآن پاک میں ہیں، باقی نبیوں کا نام تو نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہیں معاذ اللہ کہ ان کی کوئی فضیلت عزت نہیں، ان کی مسلمہ حقیقت ہے ان کی شان اور فضیلت۔ اسی انداز میں 1.25 لاکھ صحابہ کم و پیش یا اس سے بھی زیادہ، ان سب کا تذکرہ بلکہ بعضوں کا نام بھی شاید کسی حدیث کسی سیرت کے کتاب میں نہ ہو، پتہ ہی نہیں ان کا نام کیا ہے۔ اب ہم کہیں چونکہ ان کے نام کا ہی پتہ نہیں اور ان کے لیے کوئی روایت نہیں ہے تو ان کی کوئی فضیلت نہیں، یہ بات نہیں۔ جو بن گیا صحابی پیغمبر کا، آپ کی صحبت میں آ گیا، آپ سے جڑ گیا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہے، وہ مقام صحابیت کے تمام فضائل کا مصداق اور مستحق ہے۔ اس لحاظ سے پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے تو فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کاتبین وحی صحابہ کرام 13، ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام نمایاں ہے، حضرت زید، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت معاویہ کا نام بھی نمایاں ہے۔
کہ آپ قرآن کی کتابت کرنے والوں میں شامل تھے، اور یہ آیت ان کاتبین کی شان، ان کے ہاتھوں کی عظمت، ان کے مقام کو بیان کر رہی ہے۔ ایک لفظ قرآن پاک میں کسی کی شان میں آ جائے، اس کی عظمت مقام کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت موجود ہے، پھر کہا جائے گا جناب وہ تو کاتب وحی نہیں تھے، وہ تو آخر میں اسلام لے کے آئے۔ بالکل آخری دن نہیں اسلام لائے، 4-5 سال نبوت کی صحبت میں گزارے۔ میں نے شروع میں اشارہ کیا، جہاد میں شرکت کی، حضور کی خدمت میں رہے، کتابت کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل اسلام سے مشورہ کر کے آپ کو کاتبین میں شامل کیا گیا، آپ نے ان کو کوی اور امین بتایا۔ پھر بھی کوئی کہتا ہے نہیں جی خطوط کی کتابت تھی، فرامین نبوت کی خطابت تھی، وہ تو نبی کے منشی تھے۔ تو آج صدر وزیر اعظم کا منشی بن جائے، کسی ہوم سیکرٹری کا منشی بن جائے، اور ایم این اے کا منشی بن جائے، پھولے نہیں سماتا، اکڑ کر کے علاقے میں چلتا ہے۔ اور یہ کم اعزاز ہے کہ معاویہ نبی کے صحابی بھی تھے تو منشی بھی تھے۔ نبوت کا منشی بننا، نبوت کا کاتب بننا، نبوت کے صحبت میں بیٹھ کر آپ کے خطوط جو بادشاہوں کو لکھے جا رہے ہیں، یا آنے والے پڑھنے کی ذمہ داری، یا آپ کے فرامین لکھے جا رہے ہیں، یہ کم اعزاز ہے۔ اور پھر جو حضور کے فرامین حضرت معاویہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی تو وحی کے ایک درجے میں شامل ہے نا۔ میرے آقا اللہ فرماتے ہیں نا معین کی قوڑی الہوائن و اللہ وحی یوحا، وہ اپنی طرف سے تو بولتے نہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ بولتے ہیں، وہ لکھواتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ قرآن نے یوں شان بیان کی، پھر بھی کہتا ہے نہیں اور تحقیق چاہیے۔ تو اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحقیق میں ہر بات کا جواب موجود ہے، میں نے شروع میں لفظ کہہ دیا۔ سورۃ انفال کی آخری آیت پڑھ لے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کے 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ مسلمان، وہ صحابہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مراد مکہ مکرمہ والے مہاجرین صحابہ۔ دوسرا طبقہ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، ان کی خدمت کی، دین کے معاملے میں مدد اور نصرت کی، اپنے گھروں میں جگہ دی۔ یہ دوسرا طبقہ انصار صحابہ کا۔ تیسرا طبقہ درمیان میں جملے چھوڑ کے آیت کا اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ قرآن نے بیان فرمایا والذین آمنوا من بعد، بعد کا لفظ سمجھتے ہو نا، یہ تو اردو میں بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، تیسرا طبقہ جو ان کے بعد ایمان لائے، بعد میں ہجرت کی، بعد میں جہاد کیا۔ پہلے سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر مہاجر صحابہ، دوسرے سے مراد سعد بن عبادہ، ابو ایوب انصاری، دیگر انصار صحابہ، تیسرے سے مراد عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ اور بھی بہت سارے صحابہ جو بعد میں ایمان لائے۔ یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا تینوں صحابہ کے طبقوں کے لیے میرے 3 پہلے اعلان سن لے۔ پہلا اعلان اللہ کی طرف سے والذین آمنوا من بعد والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرت، ان سب کے لیے میری طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ تیسرا اعزاز ورزق کریم، ان کے لیے عزت والی روزی، انعامات، جنت کے انعام مراد ہیں۔ یہ 3 اعزاز دیے۔ پھر بھی کوئی کہتا ہے یہ تو اعلان ہو گیا، شامل کیسے ہوئے؟ اللہ کو تو پتا تھا نا 1400 سال کے بعد قلم کار لکھے گا، بدبخت لکھے گا، جس کو اپنی نسل کا پتہ نہیں، وہ حضرت معاویہ پر تحقیق کرنے بیٹھ جائے گا۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کی وضاحت کر کے انتظام کر دیا۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معاکم، یہ بعد میں ایمان لانے والے، معاکم یہ ان کے ساتھ ہیں، فاولئک منکم ان میں سے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے کھینچ کے نہیں ڈال رہا ہوں، مسلمان مفسرین کے پاس بیٹھیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جس مستند عالم کے پاس بیٹھیں گے، اس کی تحقیق تفصیل میں یہ سب شامل ہے۔ اور دوسری جگہ بھی تو اللہ نے وضاحت کر دی نا، کلم وعد اللہ الحسنى، کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دو میری طرف سے تم سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں سب سے راضی، یہ سب مجھ رب سے راضی۔ اب کوئی کھینچ کے نکالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سے، وہ کھینچ کے نکالے گا۔ حضرت معاویہ تو ان مقدس ہستیوں سے اور انعام اور اکرام اور فضیلتوں سے نہیں نکلیں گے، نکالنے والے کے دل سے ایمان ضرور نکل جائے گا انشاءاللہ۔
بات سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے جو میں نے چند جملوں میں عرض کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دیکھتے ہیں مقام معاویہ کیا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ بجائے کتابوں سے پڑھنے سے، علامہ فہامے دیکھنے سے، قلمکاروں کی باتوں سننے سے الجھ جائیں، کوئی کہے جی شان ہے، کوئی کہے جی معاذ اللہ نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں۔ بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، میں بات سمجھانے کے لیے اس کا انداز جو اپنایا کرتا ہوں کہ دیکھیں تمام اللہ کے نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے سارے نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو، بولو، اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جبر نہیں ہوتا، جبر نہیں ہوتا، وہ بھی درخواست ہوتی ہے اللہ کے آگے، کیونکہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، علی کل شیء قدیر اللہ کی ذات ہے۔ نبی مانگنے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے۔ اب یہ مانگتے ہیں انبیاء جہاں بات ترتیب سے ہٹ کے ہو، اللہ پاک جبرائیل السلام کو بیچ کر منع بھی کر دیتے ہیں، نوح علیہ السلام ہاتھ نیچے کریں میں نہیں دوں گا۔ تو جو ہے نا، جو آپ مانگ رہے ہیں نا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ نوح علیہ السلام میں تیروں کو بچا لوں گا، یہ بیٹے کے لیے دعا نہ مانگے، یہ آپ کا نہیں ہے، اس کے لیے میں نہیں دوں گا۔ یا اللہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی نے جنا ہے، میرا خون ہے، فرمایا انہو عمل غیر صالح، آپ کا عقیدہ اور بیٹے کا عقیدہ اور، آپ کے اعمال اور بیٹے کے اعمال اور ہے۔ یہ سلب کے اعتبار سے تو بیٹا ہے، مذہب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے بیٹا نہیں۔ نبی کے سکے بیٹے کو اللہ کہہ رہے تیرا بیٹا نہیں۔ ہم پرایوں کو کہہ دیتے ہیں جی بھائی جی کیا حال ہے، شاہ جی کیا حال ہے توڑا ہے، نہ ایمان ملے، نہ عقیدہ ملے، نہ رب ایک، نہ رسول ایک، نہ صحابہ پر ایمان، نہ قرآن پر ایمان، نہ کلمے کی ترتیب میں کسی معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں۔ کہتے جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، سب بھائی ہیں۔ وہ بھائی بھائی ہونے کے بھی کچھ اصول ہیں، بھائی ہونے کے بھی کچھ اصول ہیں، جہاں کوئی اصول ہی نہ ملتا ہو وہاں کہ جی سبھی بھائی ہیں۔ یہ ابھی بھی آج کل شور پڑا ہوا ہے نا کہ پنجاب میں نصاب تعلیم ترتیب دیا گیا، ہمارا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ جب اللہ کا قرآن نازل ہوا نا اس پر بھی یہ تبصرے کتابوں میں آیا جی قرآن اللہ نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا، آنا تولی کے پاس تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آگے، اور اس میں ہمارا خیال نہیں رکھا گیا۔ جی یہ جی فلاں حکم ہے، خلفائے راشدین نے اتنی خدمات سر انجام دی، منصب خلافت پر آ کر دین کو تکوین پہنچائی، مضبوط کیا، ساری قربانیاں دی، ہمارا خیال نہیں رکھا گیا۔ ہم بیچ میں ہوتے تو ان کو مان لیتے، لیکن چونکہ ہمارا خیال نہیں رکھا گیا اس لیے ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ یہ بہت ساری جگہ پر مسئلہ، جو اس دن ہمارے ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ وہی اس کا بھائی دیکھیں خیال تو اس کا رکھیں جو مسلمان ہو۔ اس طرح اگر بات کریں جی تعلیمی نصاب ترتیب دیا گیا، ہندو کہیں جی ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، عیسائی کہیں جی کل ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، سکھ کہیں جی ہم بھی پاکستان میں رہتے ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، کوئی اور کہیں جی ہم بھی قادیانی کہیں جی ہم پاکستان ہمارا خیال نہیں۔ او بھائی جن کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ قرآن و سنت کے مطابق، ان کے لیے نصاب ترتیب دیا گیا اور ان کے سارے عقائد و نظریات ان میں ساری باتیں موجود ہیں، کوئی آپ کو مسلمان اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور جو کہنا جی ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، سمجھ لو کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ بعض حضرات کہتے ہیں نا صحابہ کی بات کرنے والے بھئی دیکھنا چاہیے، اس لیے پھر وہ کسی نے جملہ کہہ دیا کہ مقام صحابیت، مقام معاویہ کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب معاملات میں گڑبڑ ہو تو تمہیں کیا پتہ لگے، یا کسی کو کیا پتہ لگے مقام معاویہ کیا ہے، شان معاویہ کیا ہے، عظمت معاویہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، نبی مانگتا ہے جہاں ترتیب سے ہٹ کے ہوتا ہے سلسلہ، اللہ کہہ دیتے محبوب نہ مانگنا، بات عقیدے کی ہو رہی تھی، نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہے، حالانکہ تھا تو آپ ہی کا بیٹا، لیکن عقیدہ مذہب اور تھا، وہاں سکے بیٹے کو اللہ نے کہہ دیا آپ کا نہیں، اور جو ہمارا کسی اعتبار سے نہیں ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے بھائی جان کیا حال ہے، یہ ایسے لگے رہتے ہیں کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، آپ تو ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوتا ہوں جس کو بڑا شوق ہے نا بھائی بننے کا یا بنانے کا، بھائی کیا ہوتا ہے داماد بنو، داماد بناؤ،
کوئی پتہ تو لگے نا رشتے مضبوط ہوئے. یہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ خیر میں بات کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام ہاتھ نیچے کریں, یہ آپ کا بیٹا نہیں اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح, نبی ہے مانگ رہا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن یہاں ترتیب سے ہٹ کے بات اللہ نے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں, مرنے کا وقت ان کا قریب تھا, کہا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. فرمایا بھتیجے مانتا ہوں تو سچا, تیرا دین سچا, کلمہ نہیں پڑھتا کہ قوم کے سامنے ناک کٹ جائے گی کہ مرتے ہوئے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے, مانتا ہوں آپ سچے, آپ کا دین سچا. حضور چونکہ رحمت للعالمین تھے, لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین, آپ نے فرمایا اچھا میں نے بہت دعوت دی, بہت سمجھایا, بہت قائد کیا, آپ نہیں مانتے, چلو کوئی بات نہیں, میں اللہ سے استغفار کروں گا, یا اللہ میرے چچے نے میری بڑی خدمت کی, بڑا خیال رکھا ہے, اسے معاف کر دے, اسے جنت میں بھیج دے, اپنے پاس بلا لے اور اس کا خیال کرنا. وہاں تو نوح علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب نے نیچے کروائے. یہاں روایات کو دیکھا جائے تو علماء بہتر بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, جبرائیل آگے فرمایا محبوب نہ مانگنا نہیں دوں گا, ان کو اگر ہدایت کے رستے پر, نجات اور جنت کے رستے پر لانا ہے تو میں رب نے اصول جو بتایا ہوا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے, ہدایت بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی, اللہ کی رضا بھی ملے گی. وہ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں, آپ اس کے لیے دعا استغفار کرنا چاہتے ہیں, محبوب نہ مانگنا نہیں دوں گا. اس محبوب کو کہا جا رہا ہے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے مستجاب الدعوات ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بادل نہیں ہے تو رب بارش برساتے ہیں. صحابہ نے کہا نا کہ سالی اور بڑے دن ہوئے بارش نہیں ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے, آپ نے ہاتھ اٹھائے, بادل نہیں تھے, بادل آئے, بارش برسنا شروع ہو گئی. وہ پیغمبر ایسے مستجاب الدعوات ہیں. حضرت عمر تلواروں سے لیس ہو کر کے آ رہے ہیں, صحابہ نے کہا کوئی نقصان نہ پہنچا دے, حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو, عمر دغا بن کر کے نہیں, آج مجھ محمد کی دعا بن کر کے آ رہا ہے. رات کو آقا نے دعا مانگی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام, اللہ دو عمروں میں سے اسلام کی قوت کے لیے ایک عمر عطا فرما دے. چنانچہ عمر آج دغا بن کر کے نہیں, میری دعا بن کر کے آیا ہے. پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آیا تو تھا گردن لینے کے لیے, اب گردن جھکانے کے لیے حاضر ہوا ہوں, کلمہ پڑھائیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. گویا کہ رات کو پیغمبر نے مانگا, صبح رب نے عمر لا کر جھولی میں ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں, مسلمان ہے, صحابی رسول ہے, فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے بھی دعا کرے نا, اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے, مسلمان ہو جائے. میں گھر جاتا ہوں بڑی مارتی ہے, بڑا غصہ کرتی ہے کہ تو گمراہ ہو گیا, بددین ہو گیا. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے بھاگ پڑے. صحابہ نے کہا آمین تو کہہ دو, کہا میں دیکھتا ہوں پہلے میں گھر میں پہنچوں گا یا میرے نبی کی دعا قبول ہوگی. فرمایا جب گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, جو ماں جوتے سے استقبال کرتی تھی آج وہ ماں گویا کہ ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہے, بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا مجھے اپنے محبوب کی صحبت میں لے جاؤ, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جس صحابی کے لیے, امت کے لیے, جس کے لیے اللہ سے جو مانگا رب نے دیا. ترتیب سے ہٹ کے تھا تو رب نے رہنمائی بھی کر دی. ایسا نہیں, ایسا ہے آج وہی مستجاب الدعوات پیغمبر, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں حضرت معاویہ کے لیے. جس کو ہاتھ بات سمجھ آ رہی ہے نا زور سے کہے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جس کو بات سمجھ آ رہی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ اٹھے نبوت کے. اگر بندہ غلط تھا معاذ اللہ, شخصیت غلط تھی معاذ اللہ, اگر معاذ اللہ کردار غلط تھا تو اللہ کو یہاں بھی کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ فرما دیتے محبوب ہاتھ نیچے کر نہیں دوں گا. کس کے لیے کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے تو معاذ اللہ کل حضرت علی کو پریشان کرنا ہے, اہل بیت کو پریشان کرنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہی. پیغمبر مانگ رہے ہیں, رب دے رہا ہے. ایک موقع پر مانگا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, اللہ معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا, ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما. پھر ایک موقع پر پیغمبر کے ہاتھ اٹھ کے
اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، یعنی کہ نظام مملکت کو چلانے کا طریقہ اور انداز بتا، عذاب جہنم سے بچا۔ پھر ایک موقع آتا ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ حضرت معاویہ سفر کر رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، آقا نے پوچھا یا معاویہ ما یلینی منکا، اے معاویہ آپ کے وجود کا کون سا حصہ میرے وجود کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ فرماتے قال بطنی، میرا پیٹ پیغمبر آپ کی کمر مبارک سے ملا ہوا ہے۔ نبوت کے ہاتھ پھر دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے حلم سے بھر دے۔ پھر ایک موقع آتا ہے حضرت معاویہ پیغمبر کا وضو کروا رہے ہیں، وضو کی خدمت کر رہے ہیں، اس عالم میں پیغمبر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں معاویہ اللہ آپ کو مملکت دیں گے، حکومت دیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ دوسری جگہ پر کہا اللہ پاک آپ کو ذمہ داریاں سونپے تو فتق اللہ وعدل، آپ نے اللہ سے بھی ڈرنا ہے اور تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور انصاف بھی کرنا ہے۔ یہ نبوت کے اٹھے ہوئے ہاتھ تھے، دعائیں تھی، اگر غلط ہوتے پیغمبر منع کا اللہ منع کر دیتے۔ حضور نے مانگا ہے اور مانگنے کے بعد بھی نہ دیتے، لیکن پیغمبر نے جو مانگا ہے حضرت معاویہ کے لیے رب نے وہ دیا ہے۔ بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج حضرت معاویہ کی شان اور عظمت فضیلت میں، اوصاف و کمالات میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی آپ کا اعزاز ہے، شان ہے، عظمت ہے، یہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ بھی شان بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام دعائیں بھی کر رہے ہیں، شان بھی بیان کر رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں نے بہت کچھ کہنا تھا، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا۔ حضرت معاویہ حضور کی صحبت میں خدمت میں ہیں، کتابت بھی کرتے ہیں، وضو بھی کراتے ہیں، حضور اسلام کے بال مبارک تراشے، نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک تراشے، ان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس حضور کی چادر تھی، آپ نے ایک قصیدہ سن کر کے اس کے انعام کے طور پر دی تھی، اس سے حضرت معاویہ نے منت سماجت کر کے درخواست کر کے آفر کر کے میری ساری مملکت لے لو، یہ نبوت کی چادر دے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کو آپ وضو کروا رہے تھے، وضو کے دوران حضور نے وضو کرنے کے بعد حضور نے اپنی چادر اتار کر کے انعام اور خدمت کے گویا کہ حوصلہ افزائی کے لیے حضرت معاویہ پر ڈال دی۔ حضرت معاویہ نے ساری زندگی وہ ناخون، وہ بال مبارک سنبھال کے رکھے، وہ چادر مبارک سنبھال کے رکھی، مضبوط تالا لگا کر کے محفوظ رکھا۔ اور پھر جب پوچھا گیا امیر معاویہ کیا کرو گے، فرمایا وقت آنے پر بتاؤں گا، مرنے سے پہلے وصیت کر دی، فرمایا جب میں مر جاؤں میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر نبوت کے بال، نبوت کے کٹے ہوئے ناخن مبارک یہ رکھ دینا اور میرے کفن میں نبوت کی چادر کو شامل کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک رات نبی نے چادر ڈالی، علی یہاں سو جاؤ، میں صدیق اکبر کو ساتھ لے کر کے ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑھ گئی، ان کا شان ویسے بھی بعد والے صحابہ سے زیادہ ہے، بہرحال زیادہ ہے، اور ان پر ایک رات چادر آئی، شان بڑھ گیا۔ 1443واں سال گزر رہا ہے، حضرت معاویہ کے وجود پر آج بھی نبی کی دی ہوئی چادر موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی صحابہ ان کے لیے بھی اعزازات بتائے، حضرت معاویہ کے لیے کہے کہ معاویہ جب آئیں گے تو ان پر ایک نور ایمان کی چادر ہوگی، اس حال میں وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ گل سمجھ آئی تو یہ ہمایوں بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں بھی بڑے تبرے ہوتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ادھر ادھر کے لوگ باتیں کرتے تھے، تو اس کے کہنے پر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر الجنان نامی ایک کتاب لکھی عربی میں، جس کا ترجمہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، چھوٹی کتاب ہے، پڑھیں گے آسان ہے، حضرت معاویہ کی شان مقام سمجھ آئے گا۔ اس میں روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت معاویہ کی سکی بہن جو حضور کے نکاح میں ام حبیبہ ہیں، میری اور آپ سب مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ حضرت معاویہ کے سر کو دبا رہی تھی، کھجلا رہی تھی، انگلیوں سے کنگا کر رہی تھی۔ حضور نے دیکھا تو کہا ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا کہ ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، اور جس کا بھائی معاویہ جیسا عظیم ہو اس سے میں محبت نہ کروں تو کیا کروں؟ فرمایا ہاں ہاں ام حبیبہ، آپ تو بہن اور بھائی ہونے کی وجہ سے محبت کر رہی ہے، جبکہ یہ معاویہ وہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ توڑا کی خیال ہے؟ توڑا کی خیال ہے؟
وہ تو انوی محبت ہے یا کوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. پھر ہر گھر میں ایک معاویہ ہوگا، اور بلند آواز سے ہر گھر میں ایک معاویہ ہوگا. کہتے ہیں جی نام بڑا وزنی ہے جی. پھر بدبخت آپ کے ذہنوں میں بھی یہ ڈال دیکھیں نا، ہر حملہ کر کے جب ناکام ہوئے تو نام پر آگے کہتے ہیں جی نام نہیں رکھنا. کبھی کہا جی وزنی ہے، بچے بیمار ہوں گے. کبھی کہتے ہیں جی نام کے معنی معذلہ بھونکنے کے اور کتیا کے، اس لیے یہ نام نہ رکھنا. اور ہم بھی سادہ لوگ ہیں، جب اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر حقائق نہیں سمجھتے، وہ جو بھی گند ہمارے دل میں ڈال دیں ہم اس کو مان لیتے. اس لیے تھوڑی احتیاط کیا کرو. ویسے بھی فتنوں کا دور ہے، یوٹیوب فیس بک کے ذریعے 24 گھنٹے کفر پھیل رہا ہے. 24 گھنٹے. پہلے تو کسی جگہ دعوت ہوتی تھی نا، اب جب بھی نیٹ کو آن کرو گے جس طرح بے حیائی پھیل رہی ہے، اس طرح فتنے پھیل رہے ہیں، اس طرح کفر پھیل رہا ہے. اس لیے بچو، خود بھی اپنے بچوں کو بھی علماء سے جوڑو. مقام صحابہ، شان صحابہ کے تذکرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت الزام کے تذکرے گھروں میں عام کرو، تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ محفوظ رہے، آبروئیں محفوظ رہیں، ملک محفوظ رہے. اس کے لیے کوشش کریں گے. ہر گھر میں ایک معاویہ. اس پر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر کے بات مکمل کرتا ہوں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا، اس کا نام مناسب ہوتا رہنے دیتے، غلط ہوتا بدل دیتے. کہانا یغیر الاسم القبیح، حدیث میں باقاعدہ باب ہے اور بہت سارے مثالیں ہیں کس کس کا نام بدلا. سب سے پہلے مسلمان خلیفہ بلا فضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، نام عبدالکعبہ تھا، حضور نے بدل کر عبداللہ نام رکھا. حضور کی بیٹی فاطمہ چوتھی صاحبزادی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، نام حضرت علی نے حرب رکھا. حرب کا معنی جنگجو، حضور نے بدل کر حسن رکھا. پھر بیٹا پیدا ہوا، نام پھر حرب رکھا. شاید آپ کو حرب اس لیے نام پسند تھا کہ حرب نام حضرت معاویہ کے دادا کا تھا اور علی کو پسند تھا کیونکہ یہ رحماء بینہم، آپس میں ان کی پیار و محبت تھی. خیر، حضور نے پھر بدل کر حسین نام رکھا. بے شمار مثالیں مل جائے گی. اب جب حضرت معاویہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نام غلط تھا، معنی غلط تھا، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا بدل دیتے. بات سمجھ رہے؟ بدل دیتے. آپ نے نہیں بدلا. جب نہیں بدلا اس کا مطلب ٹھیک تھا تو نہیں بدلا نا. کوئی کہے گا جی وہ ایک نام ذہن سے نکل گیا، نظر انداز کر دیا ہوگا، تو پھر بھی بات بنتی ہے. جبکہ معاویہ نام نبی علیہ السلام کے صحابہ میں 17 معاویہ ہیں. حضور کے صحابہ میں 17 معاویہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں عزیزوں میں 10 معاویہ ہیں. معاویہ بن الحارث حضور اسلام کے سکے چچا زاد بھائی کا نام ہے. معاویہ بن عباس بن علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کا نام ہے. معاویہ بن ساسا حضرت علی کے شاگرد کا نام ہے. معاویہ بن مروان حضرت علی کے داماد کا نام ہے، جن کے نکاح میں رملہ نامی بیٹی تھی. معاویہ اسی انداز میں معاویہ امام جعفر صادق کے 2 شاگردوں کا نام ہے. حضور اسلام کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل کے پوتے کا نام معاویہ ہے. امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ ہے. یہ 10 معاویہ نام حضور کے عزیزوں میں، 17 معاویہ نام صحابہ میں. نہ نام معاویہ نبی کو برا لگا، نہ علی کو برا لگا. 1400 سال کے بعد اس بدبخت کو نظر آیا کہ نام غلط ہے یا معنی غلط ہے. اس لیے کہ فطرت سلیم ہو، اینک صاف ہو، دل صاف ہو تو چیز بھی صاف نظر آتی ہے. جب فطرت ہی گندی ہو، نسل ہی گندی ہو، تو سب کچھ گندا اور گندلا نظر آتا ہے. اس لحاظ سے اسی نظر سے جب دیکھنا ہے نا تو یوں کہنا ہے. ہاں رہ گئی یہ بات، لغت کی کتابوں میں معاویہ کے معنی لکھے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ کر دیکھ لیجئے. لسان العرب عربی لغت کی اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی جلدیں ہیں کہ آپ کے پاس الماری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. 15ویں جلد میں تقریباً 10 معنی لکھے ہیں. میں اشارہ دیتا ہوں. معاویہ کا معنی ہے مدافعت کرنا. معاویہ کا معنی ہے 2 لشکر آپس میں ٹکرائیں، جو غالب آ جائے اس کو معاویہ کہتے ہیں. معاویہ کا معنی ہے 30 سال کی عمر کا کڑیل جوان. معاویہ کا معنی ہے زوراور خطیب، جس کی آواز پر ساری قوم لبیک کہہ کر کے کٹھی ہو جائے. معاویہ کا معنی ہے سورج کی منازل میں سے ایک منزل کا نام معاویہ ہے، ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام معاویہ ہے. شیر کی للکار کو معاویہ کہتے ہیں. اسی انداز میں نشان راہ کو معاویہ کہتے ہیں. یہ جو آج کل آپ کے روڈ پر لگا ہوتا ہے، میاں والی اتنی کلومیٹر ہے، چکوال اتنا کلومیٹر ہے، اس دور میں بھی کوئی پتھر لگائے جاتے تھے نشان راہ سمجھنے کے لیے. اس طرح بہت سارے معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی معاویہ کا ہے موڑنا یا مروڑنا. موڑنا یا مروڑنا. اس معنی کو یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے یاد کر لیں. کل گلی کوچے محلے میں تجربے کے طور پر پریکٹیکل دیکھ لینا کہ معنی یہی ہے کہ کسی کو معاویہ کا مقام شان برداشت نہیں ہے نا، اس کے سامنے حضرت معاویہ کی شان بیان کرنا، یہ نعرہ لگا دینا کافروں پر حاویہ معاویہ معاویہ. معاویہ کے کیا کہنے، نبی کا بھی محبوب، اللہ کا بھی محبوب، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا محبوب. حضرت معاویہ زندہ باد، ان کی عظمتوں کو سلام. آپ دیکھنا اس سامنے والے کے پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جائے.
اور جب زیادہ شان معاویہ بیان کریں گے تو وہ مڑ کر کے چل پڑے گا. ٹھیک ہے نا, یہ پریکٹیکل دیکھ لینا. رہ گی یہ بات وہ جو کہتا ہے کہ اس کا معنی بھونکنے کے ہیں, یہ بھی باقی دھوکوں کی طرح یہ بھی دھوکہ ہے. بھونکنے کا معنی نہیں ہے. المعاویہ جب کہیں گے تو بھونکانے کا معنی آئے گا. ویسے اسلامی جو طرز عمل ہے, اپنا لغت کا جو طرز عمل ہے, اس میں اسماء اور اعلام میں معنی مراد نہیں ہوا کرتا. اگر آپ معنی مراد لینا ہی چاہیں گے تو پھر اویس کا معنی ہے بھیڑیا, حالانکہ مقدس نام ہے. عباس کا معنی ہے ابو سید سے برا منہ بنانے والا. حضرت عباس صحابی رسول, ہمارے لیے قابل قدر. اس لیے کہا معنی کی طرف نہ جاؤ, یہ دیکھو انبیاء کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے, اللہ کے ولیوں کا نام ہے, اس نسبت سے نام رکھو. اسلامی یا لغوی ہدایات یہ ہیں, تو ہمیں معنی کی طرف نہیں جانا. اگر وہ معنی کرے گا تو بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے. پھر کبھی زندگی ہوئی تو میں آپ کو ایران لے جاؤں گا, وہاں کے بورڈ آپ کو دکھاؤں گا. اب تو نیٹ کا دور ہے, میں نشاندہی کروں گا, آپ نیٹ پہ نکال لینا, سارا کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. تو پھر پرابلم حل ہو جائے گی. پھر ہم بھی بتائیں گے کہ کس کا کیا معنی ہے. فی الحال آپ کو اتنا بتا رہا ہوں, وہ بھونکنے کا لفظ نہیں ہے, بھونکانے کا ہے. اور وہ کیسے؟ المعاویہ ستارے کا نام ہے. صبح کے ٹائم وہ ستارے نمایاں ہوتے ہیں. اس میں بھی تفصیل ہے کہ پہلے جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو بزرگ بھی مسلمان بھی سحری کا وقت, روزے کا, نماز کا وقت ستاروں کے اندازے سے دیکھتے تھے. اب یہ ٹائم ہو گیا ہے. اسی انداز میں وہ ستارے اب بھی نکلتے ہیں. صبح کا وقت ان سے اب بھی پتہ لگتا ہے. رات بھر گلی کوچوں میں کتے بھونکتے رہتے ہیں. صبح کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے پہلے نوٹ نہیں کیا تو آئندہ کر لینا, ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ منہ اوپر کر کے مخصوص انداز میں او کر کے بھونکتے ہیں. ابن کناسہ اور دیگر اکابر نے لکھا تحقیق سے کہ وہ المعاویہ نامی ستارہ جب سامنے ہوتا ہے تو کتے فطرتی طور پر محسوس کرتے ہیں اب رات ختم ہونے والی ہے. رات میں ہماری عیاشی فحاشی بدماشی, ہماری حکومت تھی اس کے 3.5 سال مکمل ہونے والے ہیں. اب ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. مسائل اس طرف جاتے ہیں تو وہ کتے منہ اوپر کر کے بھانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اب صبح ہوئے گی, لوگوں نے چلنا پھرنا شروع کر دینا ہے, تو کام خراب ہو جائے گا, ہماری عیاشی آزادی ختم ہو جائے گی. تو فطرتی طور پر یہ 4 ٹانگوں والا کتا اس المعاویہ نامی ستارے کو دیکھ کر بھونکتا ہے. بھونکتا یہ کتا ہے, وہ ستارہ بھونکانے کا سبب بنتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ستارے تو چمکا کرتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے ستارے جن کو صحابہ کہا گیا عثمان ہدایت کے ستارے, وہ تو چمک دیتے ہیں, ایمان کی, ہدایت کی, فیضان نبوت کی, وہ تو روشنی دیتے ہیں. کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا. تو اس ستارے کو دیکھ کر یہ 4 ٹانگوں والا کتا جب بھونکتا ہے تو بڑی بوڑھیاں تہجد کے لیے اٹھی ہوتی ہیں, دادا جان نانا جان اٹھے ہوتے ہیں, نماز عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ آواز سنتے ہیں, کہتے ہیں لکھ لعنت ہو گئی, قبولیت دا ویلا ہے, کیڑی پیڑی آواز پہ کر دیں. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. لکھ لعنت ہو گئی, قبولیت دا ویلا ہے, کیڑی پیڑی آواز پہ کر دیں. تو کبھی نہ آپ نے, نہ حکمرانوں نے, نہ انتظامیہ نے, نہ یہ جو کیا کہتے ٹی وی والوں نے کہا بھی صبح صبح اماں جان یہ فرقہ واریت کیوں پھیلا رہے ہو, کبھی کہا کسی نے؟ اور جب 2 ٹانگوں والا کتا جو عموماً بھونکتا رہتا ہے باقی صحابہ پر, لیکن نام معاویہ سامنے آتا ہے, زبان گردن لمبی کر کے بھونکتا ہے, تو سپاہی صحابہ نے کہتے ہیں لک لعنت ہو گئی. کہتے ہیں جی مولوی صاحب فرقہ واریت تو نہ پھیلائیں نا, حالات خراب ہو جائیں گے, امن کا معاملہ ہے. میں نے کہا خبردار, وہ اماں جان یا بوڑھے بزرگوں نے جو اس کتے پر لعنت بھیجی ہے وہ تو ان کا ذاتی جذبہ ہے, قبولیت کا وقت ہے, بری آواز سن کر کے لعنت بھیجی ہے. جو ہم ایسے بدبخت پر لعنت بھیج رہے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو بھونکتا ہے, تبرہ کرتا ہے, یہ حکم تو پیغمبر نے دیا ہے, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تسی بھی کچھ کہو گے معاویہ کے دشمنوں پر؟ معاویہ کے دشمنوں پر, معاویہ کے دشمنوں پر, صحابہ کے دشمنوں پر. ہاں, اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے, عام بھی کرنا ہے. ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہوگا. بولو, ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہوگا. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت کا نام معاویہ بنت العجلان, ایک محلے کا نام معاویہ, ایک مسجد کا نام معاویہ. جنت البقیع کے ساتھ آج بھی وہ حی بنی معاویہ محلہ موجود ہے. اسی انداز میں چلتے جائیں گے تو آپ کے قریب ضلع اٹک میں پنڈی گھیب میں گاؤں کا نام معاویہ, اور کہیں بھی معاویہ نظر نہ آئے تو پنجاب اسمبلی میں چلے جانا, وہاں بھی نظر آئے گا معاویہ. اب دشمن سے کہے 1963 میں علامہ خالد محمود صاحب دامت برکات عالیہ مولانا بیٹھے, ان کو معلومات زیادہ ہوں گی, انہوں نے فرمایا تھا 1963 میں جب معاویہ کا یوم منانے کی بات ہوئی ملتان میں تو آواز اٹھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے,
یہ کیا ہو رہا ہے؟ خود ہمارے مسلک والوں نے سٹیج پلٹ دیا، الٹ دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر جب محنت ہوئی، میرے اکابر نے محنت کی، پھر مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ نے اس پر محنت کی، قربانیاں لگی، آج آپ کی جماعت کے ذمہ دار یہ کارکنان محنت کر رہے ہیں۔ اب جدھر دیکھو گے معاویہ نظر آئے گا، گھروں میں بھی معاویہ، مسجدوں کے نام معاویہ، روڈوں کے نام معاویہ، چوکوں کے نام معاویہ، اور اس طرح جدھر دیکھو گے معاویہ نظر آئے گا۔ ایک شہر میں چلا گیا، پہاڑوں پر بڑے بڑے نام لکھے ہوئے، نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نام لکھے ہوئے پتھروں کے ساتھ پورا ہفتہ لگا کر کے ایک نام لکھنے ہوتا ہے۔ ایک پر لکھا ہے ابو بکر، ایک پر لکھا ہے جبل ابو بکر، دوسرے پر لکھا ہے جبل عمر، تیسرے پر لکھا ہے جبل عثمان، چوتھے پر لکھا ہے جبل علی، اور پانچویں پر لکھا تھا SSP۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ ادھر سے بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، بڑی درخواستیں آئی ہے، کل عدم ہے، اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ ہم نے ہٹایا تو لکھ دیا جبل معاویہ۔ اعتراض ادھر سے تھا، درخواستیں ادھر سے تھی، پنگا ادھر سے تھا، یہ ہٹاؤ۔ جب ہٹایا تو صحابی رسول کا نام لکھا جبل معاویہ۔ اب وہ ماتم کرنے لگ گئے، جیسے 25 تاریخ کا اعلان بھی ہے، اللہ خیر کرے گا، بھی مزید کھلو گے انشاءاللہ، قربانیاں لگی ہیں، سب دنیا کو پتہ لگ چکا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ تو کہنے لگے پہلے تو تھا ادھر ادھر، اب ہم گھر کے اندر رضائی میں لحاف میں ہوتا ہے، لحاف اتارتے ہیں تو سامنے پہاڑ پہ نظر آتی معاویہ، کھڑکی کھولتے ہیں سامنے لکھا ہے معاویہ، دروازے سے باہر نکلتے ہیں سامنے لکھا ہے معاویہ، دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، گاہک آتا ہے، سر اٹھاتے ہیں، ہاں بھئی آپ کو کیا چاہیے، یوں سر اٹھاتے ہیں، سامنے لکھا ہے معاویہ۔ میں نے کہا تو ایک شہر کی بات ہے، انشاءاللہ ہم پاکستان سمیت پوری دنیا میں صحابہ اہل بیت کی عظمت اور حضرت معاویہ کے نام کو اتنا عام کر دیں گے، جدھر وہ دیکھے گا معاویہ معاویہ نظر آئے گا۔ پچھلے مہینے میں یوم صدیق اکبر پر آپ نے کردار ادا کیا، قاری اسد صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب یوم معاویہ 22 رجب کو بھی ہم نے ہر طرف حضرت معاویہ کے تذکرے کو عام کرنا ہے۔ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، جو آپ کو کہتا ہے کہ جناب یہ بدعت ہے، اس مولوی صاحب کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ یہ چلے لگانا، سروزے لگانا، یہ دین میں تھا پہلے؟ یہ ختم بخاری روز کر رہے ہو، یہ دین میں تھا پہلے؟ بزرگوں نے، اکابر نے جس چیز کو دین کی خدمت کا طریقہ بہتر سمجھا وہ کر رہے۔ یہ بھی ہمیں عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے طریقہ بتایا تھا کہ کفر کی راہ روکنی ہے، ہم اس کو کوئی قرآن کی آیت سمجھ کے نہیں لیکن سعادت اور ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس یوم پر بھی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرو گے اور بلند آواز سے تعاون کرو گے، ساتھ دو گے، صحابہ کے تذکرے عام ہوں گے، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لیں، ہم نے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔